لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ معزز ناظرین کرام، اور خصوصاً وہ لوگ، وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور وہ میرے عزیز بزرگ بھائی یا بیٹے جو امسال حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے سامنے طریقہ حج کے متعلق گزارشات کر رہا ہوں۔ تو ہماری بات گزشتہ مجلس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ 9 ذی الحج کو ہم نے عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے۔ عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج نصف النہار سے پہلے آپ جو ہے وادی میں رہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے اپنے خیموں میں پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے جہاں بھی ہیں اپنے خیموں میں رہیں، اور جب ہم نصف النہار پہ سورج ڈھلنے کے وقت سے پہلے اگر ممکن ہے تو ہمیں مسجد نمرہ میں پہنچ جانا چاہیے۔ وہاں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حجۃ الوداع کا خطبہ جو معروف ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایک ایسا چارٹر پیش کیا تھا، کہ ایسا قانون مرتب کر کے بتایا تھا کہ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ آج تک اتنے کم لفظوں میں اتنا خوبصورت جو ہے یہ دستور نہیں دے سکی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے، اللہ رب العزت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہر خیر کا رستہ ہمیں بتایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج نصف النہار سے ڈھلا تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کے آپ اس جگہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جہاں آج مسجد نمرہ کا ممبر اور محراب بنا ہوا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ نے خطبہ دیا۔ آج بھی امیر حج جو ہیں وہاں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے ممکن ہے تو ہم مسجد میں یا مسجد کے قریب جہاں جگہ ملے وہاں جا کے خطبہ سنیں، اور اس خطبے کے اندر بہت سی نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو پھر آپ نے، چونکہ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور اسی وقت ایک اذان اور پھر اقامت کہی گئی، اور 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی، پھر ایک اقامت کہہ کے عصر کی نماز پڑھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جو بھی شخص عرفات میں آئے جمعاً و قصراً، وہ نمازوں کو جمع بھی کرے اور قصر بھی پڑھے۔ ہمیں رسول اللہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، ہم اگر اپنے خیمے میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو با جماعت پڑھتے ہوئے ہمیں جمعاً و قصراً ظہر کے وقت عصر کی نماز بھی ظہر کے ساتھ ہی جمع بھی کرنی چاہیے اور قصر بھی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس کا جواز یہ دیتے ہیں، نبی کریم مسافر تھے، تو میرے بھائیو آج مسجد نمرہ کے اندر مکے کا امام بھی آئے تو وہ بھی قصر نماز پڑھاتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے عرفات کے اندر داخل ہو جائے، یعنی اب وادی میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہ جو پول لگے ہوئے ہیں ان کے اندر آ کے بیٹھنا، وہاں وقوف کرنا لازم ہے۔ اور نبی کریم عرفات کے آخر میں جا کے، آگے اس آخر پہ جا کے ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، آپ اس کے قریب دائیں جانب اسے لیا، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا، آپ نے فرمایا میں یہاں پہ کھڑا ہوں، جو جہاں ہے وہیں پہ وقوف کرے۔ تو ہر جگہ وقوف کیا جا سکتا ہے، انسان کو وہاں پہ چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ دعائیں مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور مجھ سے پہلے 40 انبیاء جنہوں نے حج کیا، انہوں نے عرفات کے اندر یہی دعا کثرت کے ساتھ پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ عرفات کا میدان وہ ہے
جہاں جب انسان دعائیں مانگتا ہے اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، پوری زندگی کی مووی اس کے ذہن میں چلتی ہے، اور وہاں کوئی بھی انسان کو بڑا پتھر دل ہی ہو تو شاید نہ ہو سکے، یا جس کی توجہ ہی نہیں، یا خدا نخواستہ جس کا رزق کے معاملے میں فرق ہے، وگرنہ جو بھی انسان یہاں ہے پھوٹ پھوٹ کے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اس لیے ہر حاجی کو چاہیے وہ کسی اوٹ کو ڈھونڈے، لوگوں سے الگ ہو جائے، کسی بس کی اوٹ میں، کسی درخت کی اوٹ میں، کسی خیمے کی اوٹ میں بیٹھ جائے، یا کھڑا ہو جائے، اللہ سے کچھ وقت کے لیے الگ ہو کے دعائیں مانگے، اس کے سامنے اپنی التجائیں رکھے، اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگے۔ یہ وہ دن ہے، اللہ پورے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے عرفات کے دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کرے اس سال جب ہم عرفات میں پہنچیں، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر کے جنت ہمارے لیے لکھ دے۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، جیسے جیسے سورج ڈھلتے ہوئے غروب کی طرف جاتا ہے، اس میدان میں عجیب سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے جیسے لوگوں کی سانسوں کی آواز آ رہی ہیں، اور عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ پھر یہاں جب مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو یہاں اذان نہیں ہوتی، یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک گولا پھٹتا ہے، اسی وقت سارے حجاج یہاں سے موو کر کے واپس ایک میدان ہے منا اور عرفات کے درمیان جسے مزدلفہ کہتے ہیں، اس کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ تو جب وہاں مزدلفے میں پہنچتے ہیں تو یہ کسی بھی وقت پہنچیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہنچے تو عشاء کی نماز کے وقت پہنچے، آپ نے پہلے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی، پھر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، یہ بھی جمع کر کے پڑھی، اور اس کے بعد ایک وتر پڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا وتر پڑھا، جو بھی اس معاملے میں ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے، نبی کریم نے وتر پڑھ کے آپ آرام کے ساتھ سو گئے۔ اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ 10 ذی الحج جو ہے یہ ایک ایسا دن ہے جہاں حاجی کو سب سے زیادہ محنت کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو مزدلفے میں آرام سے آپ سو گئے، اور یہ بات یاد رکھیں جب آپ مزدلفے میں آئے تو پہاڑ کی طرف آپ نے دیکھا اور زور سے ہنس پڑے۔ لوگوں نے کہا اللہ آپ کو ہنستا رکھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے شیطان کو دیکھا، وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا کہ میں نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا، اتنے لوگوں کو برائیوں میں مبتلا کیا، آج اللہ نے ایک دم سب کو معاف کر دیا۔ وہ اپنی پریشانی، اپنی اس ناکامی پہ رو رہا ہے اور سر پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دن معاف کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رات کو آرام سے سوئیں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد مشعر حرام کے پاس اگر ممکن ہے وہاں مسجد مشعر حرام ہے، وگرنہ جہاں آپ ہیں وہاں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کہ یہاں پہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کریں۔ آپ اللہ کا ذکر جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر یہاں پہ موو کر لیں۔ آج 10 ذی الحج ہے، آج 10 ذی الحج کو ہم نے مختلف کام کرنے ہیں۔ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے خیمے میں جا کے اپنا سامان وغیرہ رکھ کے فوراً ہی یا کچھ دیر آرام کر کے جیسے آپ چاہیں، ہم نے جا کے جمرات ہیں 3، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، حقیقتاً یہ جمرات ہیں۔ پہلے جمرے کو جمرہ یمنہ کہتے ہیں، دوسرے کو وسطیٰ کہتے ہیں، تیسرے کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جسے ہم بڑا شیطان کہتے ہیں۔ یہ اس دن ہم اپنے خیمے سے نکل کے جمرات کی طرف پہلے جائیں، ترتیب رسول اللہ نے یہ بتائی۔ جمرات پہ جا کے پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، تیسرا جمرہ عقبہ جو ہے یا بڑا شیطان جسے کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں اس طرح پکڑ کے مارنی ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں جوتے مارنے یا اینٹیں مارنی یہ غلب ہے، یہ کسی صورت درست نہیں ہے، یہ اسے ایک عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا کام رسول اللہ نے کیا، وہ جو قربانی کی۔
اب ہم قربانی جو ہے یہ اگر اپنی جگہ دوسرے کو وکیل بنا لیتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی کے 37 جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کر دینا۔ اس لیے انسان قربانی خود بھی کر سکتا ہے، اپنی جگہ کسی کو قائم مقام بھی بنا سکتا ہے، وہ قربانی اس کی طرف سے کر دے۔ تو بہت سی وہاں کمپنیاں ہیں، یا وہاں الراجی بینک ہے جس کا بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے بہت بڑا سلاٹر ہاؤس بنایا ہوا ہے، جہاں وہ لوگ جو اپنی قربانیوں کے پیسے جمع کرواتے ہیں وہ انہیں ٹائم بتاتے ہیں، فلاں ٹائم آپ کی قربانی ہو جائے گی، ان پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد پھر ٹنڈ کروا لینی ہے۔ ٹنڈ کروانے کے یہ مرد کے لیے ہے، عورت نے اپنے صرف ایک پور کے برابر بالوں کو کاٹنا ہے، اس کے بعد آپ حلال ہو جائیں گے۔ بیوی کے علاوہ آپ پہ کوئی باقی پابندیاں ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نے جمرات کے پاس آنا ہے تو اس وقت آپ کا تلبیہ ختم، یہاں سے تکبیرات شروع ہو جائیں گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ حلال ہو کے اپنے کپڑے پہن لیں گے تو اس کے بعد ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، وہ ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت۔ آپ نے وہاں سے مکے چلے جانا ہے، اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے رات ہونے سے پہلے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ رات کو نکلیں گے، آپ کی رات مینا سے باہر ہوگی تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ جا کے طواف افاضہ کر کے واپس رات کو مینا میں آ سکتے ہیں کسی بھی وقت، تو پھر آپ جائیں۔ اگر نہیں تو پھر آپ نے احرام نہیں کھولنا، دوسرے تیسرے دن جب بھی جا کے آپ طواف افاضہ کریں گے تو پھر آپ احرام کھولیں گے۔ اگر پہلے دن آپ نے کرنا ہے تو احرام کھول کے بے شک اپنے کپڑوں میں جا سکتے ہیں۔ طواف افاضہ کیا ہے؟ یہ پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگانے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اس میں طواف قدوم کی طرح ہم نے رمل نہیں کرنا، نارملی چلتے ہوئے طواف کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ یہ حج تمتع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے واپس پلٹ کے مینا میں آ جانا ہے، رات مینا میں گزاریں۔ آگے پھر اس کے بعد 11 ذی الحج ہے۔ 11 ذی الحج کو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو وقت دیا جائے اس وقت آپ نے جمرات پہ جانا ہے۔ پہلے جمرے پہ آپ نے جا کے اسے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہے، اکٹھی نہیں مارنی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایک کر کے مارنی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ اس پہ نشانہ لگے، بس آپ نے پھینک دی، یہ اس کی ذلت کا سامان ہو گیا، آپ کی عبادت انشاءاللہ پوری ہو گئی۔ جمرہ یمنہ پہلے کو، اور یہ بات یاد رکھیں، جمرات کو بائیں جانب لے کے ادھر دے داخل ہونا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جمرات کے ادھر ستون ہے، آپ نے ادھر سے داخل ہونا، ادھر منہ کر کے اسے کنکریاں مارنی ہے۔ مارنے کے بعد آپ پیچھے آ جائیں، وہاں پہ ایک ایرو لگا ہوگا، اتجاہ القبلہ، قبلہ اس جانب ہے۔ پھر آپ نے وہاں قبلے کی جانب کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے، جو دعائیں آپ کے ذہن میں ہے، جو حاجات ہیں وہ مانگیں۔ اس کے بعد آپ آگے چل پڑیں۔ پھر دوسرا جمرہ وسطیٰ، درمیانہ شیطان آئے گا، اسے 7 کنکریاں مارنی ہے، پھر پیچھے ہٹنا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، یعنی اس طرح آپ یہ دیکھیں یہ ستون ہے، اس طرح ایرو لگا ہوگا، یعنی قبلہ کی جانب اس طرف ہے، آپ نے ادھر کھڑے ہو کے پھر دعا مانگنی ہے۔ پہلے کو مارنے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، دوسرے کو مارنے کے بعد پھر دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے کو یعنی جمرہ عقبہ کو جا کے کنکریاں مارنی ہے، اس سے پیچھے ہٹ کے دعا نہیں مانگنی۔ یہ 11 ذی الحج کو آپ نے اپنے اپنے وقت پہ نمازوں کو خیمے میں پڑھنا ہے تو باجماعت پڑھیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دن رہے قصر نماز پڑھی ہے، لیکن یہ 11 ذی الحج کو آپ نے اپنے اپنے وقت پہ نمازیں پڑھی۔ 10 ذی الحج کو جو نمازیں آپ کی مینا میں آئیں گی آپ قصر کریں گے، جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے ان امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ نے پوری رکعتیں ادا کرنی ہے، جو بھی اگر مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھی ہے، فار ایگزامپل عصر پڑھی ہے یا ظہر پڑھی ہے۔ یہاں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں جو ہے نا آگے نکل آیا ہوں، 10 ذی الحج کے اندر اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے،
فار ایگزامپل آپ پہلے طواف افاضہ کرنے چل پڑے ہیں، بعد میں آ کے آپ کنکر مارتے ہیں، تو نبی کریم سے ایسا کہا گیا یا رسول اللہ میں تو پہلے جا کے طواف کر آیا، ہم نے فرمایا فلا حرج، اب تم جو ہے دوسرے کام کر لو۔ ایک نے کہا جی میں نے پہلے قربانی کر دی ہے، اب کنکریاں نہیں ماری، آپ نے فرمایا فلا حرج، کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ تو اس دن ترتیب کے بغیر بھی اگر آگے پیچھے کام ہو جائیں تو رسول اللہ نے ہر کام کے متعلق کہا فلا حرج فلا حرج فلا حرج، کوئی حرج نہیں۔ آپ کسی کام کو ترتیب کے بغیر اگر سہولت سمجھتے ہیں کہ میں فوراً سیدھا بیت اللہ میں چلا جاؤں، طواف افاضہ کر کے واپس آ کے یہ کام کر لوں مینا میں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کنکریاں مار کے فوراً آپ نکل سکتے ہیں تو آپ نکل جائیں، جا کے طواف کرنے کے بعد آپ احرام سے آزاد ہو جائیں، ٹنڈ کروا لیں یا قربانی بعد میں کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے ہے 12 ذی الحج۔ 12 ذی الحج کو بھی آپ نے اسی طرح 21 کنکریاں مارنی ہیں، پہلے جمرہ یمنہ کو، پھر جمرہ وسطیٰ کو، پہلے جمرہ یمنہ کو مار کے پیچھے ہٹ کے دعا کرنی ہے، پھر جمرہ وسطیٰ کو مار کے پیچھے ہٹ کے دعا کرنی ہے، پھر جمرہ عقبہ کو مار کے پیچھے واپس پلٹ کے آ جانا ہے۔ اگر 12 ذی الحج کو آپ کنکریاں مارنے کے بعد مغرب کی اذان سے پہلے مینا سے نکل جاتے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی کرتے ہوئے پہلے مینا سے نکل جائے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے نکل جاتے ہیں تو اس میں کوئی خطا برائی والی بات نہیں ہے، آپ کا حج انشاءاللہ مکمل ہے۔ ومن تاخر، جو تاخیر کرتے ہوئے، اگر آپ 12 کو نکلیں گے تو 49 کنکریاں آپ کی استعمال ہوں گی، باقی آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ اگر آپ 13 کو بھی رہیں گے تو پھر 70 کی 70 کنکریاں مار سکیں گے، لیکن عموماً 75% حجاج جو ہیں یہ 12 تاریخ کو نکل جاتے ہیں مینا سے، تو انشاءاللہ ان کا حج مکمل ہے۔ اس کے بعد آپ جائیں بیت اللہ میں، حرم میں طواف کریں، جو آپ کا دل ہے قرآن کی تلاوت کریں، آپ جب تک آپ کی واپسی کی فلائٹ نہیں ہے۔ جس دن آپ کی واپسی کی فلائٹ ہے، سب سے آخری کام جو حج کے لیے لازم ہے کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع یہ آخر میں کرنا ہے، جب آپ اس کے بعد حرم میں نہیں آنا، یعنی سب سے آخر پہ آپ نے 7 چکر لگا کے 2 نفل پڑھ کے آپ نے واپس آ جانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے وطن میں، یا اگر اس کے بعد مدینے میں جانا ہے، مدینہ منورہ سے آپ نے واپس پلٹنا ہے، تو اس طرح بھی آپ طواف وداع کر کے آپ فارغ ہو جائیں۔ اب یہاں تھوڑے سے خواتین کے مسئلے ہیں۔ خواتین کے لیے جس طرح ایک مجلس میں پیغام ٹی وی نے مختلف ڈاکٹرز سے مشاورت کر کے یہ باتیں آپ تک پہنچائی تھی، میں ان کے متعلق بھی پھر دوبارہ وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ آج جدید زمانہ ہے، ان ایام کی رکاوٹ کے لیے بعض میڈیسن ہیں کہ عورت ان میڈیسن کو لے لے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، تو وہ ان مخصوص ایام کو ڈیلے کر سکتی ہے۔ تو ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اگر نہیں بھی کرتی تو جس طرح سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ آپ جب حج کے لیے تشریف لائیں تو عمرے کرنے کے بعد آپ جب تشریف لائیں تو آپ کو ایام شروع ہو گئے، آپ عمرہ نہ کر سکیں، تو پھر حج کے ایام آگے، آپ نے حج کیا۔ جس دن نبی کریم نے واپسی کا قصد فرمایا تو آپ حضرت عائشہ کے خیمے میں گئے تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ سب لوگ حج اور عمرہ لے کے جا رہے ہیں، میں صرف حج، میں اپنی مجبوری کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو لو، تنعیم پہ جا کے احرام باندھ کے آؤ اور آ کے تم بھی عمرہ کر لو، حج اور عمرہ کر لے جاؤ۔ اگر ایسی مجبوری کسی خاتون کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ پہلا عمرہ نہیں کر سکی، تو وہ بعد میں تنعیم پہ جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لے تو اس کا حج تمتع انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر ایسا ہی کیا۔ تو اگر کوئی خواتین حج کے دنوں میں انہیں ایام آ جاتے ہیں تو انہیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، حج کے جملہ نماز کے علاوہ حج کے جملہ امور وہ کریں، انشاءاللہ ان کا حج درست ہوگا۔
یعنی وہ منا میں جائیں، اللہ کا ذکر کریں۔ جب 10 ذی الحج آئے، جب طواف افاضہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ جو ہیں اسے ڈیلے کر دیں، کہ جب وہ پاک ہو جائیں پھر جا کے طواف افاضہ کر لیں گی۔ وہ 12، 13، 14، 15 جب بھی ہو سکے وہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مجبوری کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ہاں اگر ان کی فلائٹ آ گئی ہے تو ایسی عورت اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ چونکہ میں طواف افاضہ نہیں کر سکی، میری فلائٹ کا ٹائم آ گیا ہے، تو اس کی فلائٹ کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، اسے کسی دوسری تاریخ دے دی جاتی ہے تاکہ وہ طواف افاضہ کر لے۔ اسی طرح طواف وداع کے متعلق علماء کے 2 اقوال ہیں، اس میں بھی بعض کہتے ہیں کہ اسے ڈیلے کرنا چاہیے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر اس مجبوری کی وجہ سے اس کی جانے کا وقت آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی رستہ نہیں، تو اس کے اوپر جو ہے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے کہ وہ ویسے ہی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن طواف افاضہ کے متعلق ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ حج کے طریقوں میں ایسی باتیں ہیں۔ تو اگر اس معاملے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پیغام ٹی وی پہ کر کے یہاں علماء سے اس کے متعلق وضاحت طلب کر سکتا ہے۔ یہ حج اور عمرے کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد پھر ایک بات اور رہ جاتی ہے، وہ ہے مدینہ منورہ کی زیارت۔ اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، مدینے میں جانے کے کیا ثواب اجر ہیں ہمارے لیے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے ساتھ عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔